بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پروردگار عالم اب تمام لوگوں کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جہاں تک بات ہماری چل رہی تھی قسم کی کہ قسم کیا ہے، تو ہم نے کل قسم کے کچھ حصوں کو بیان کیا اور کچھ اہم خاص حصے جو باقی رہ گئے جس کے ذریعے سے لوگ قسم کھاتے ہیں، اور یا قرآن میں جس کو اہمیت دی گئی ہے اس کی طرف ہم توجہ دلانا چاہیں گے کہ جیسے کہ ہم آپ کو پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ جس چیز کے ذریعے سے قسم کھائی جاتی ہے اسے بزرگی اور اہمیت کا حامل ہونا چاہیے، یعنی جس چیز کی بھی قسم کھا رہے ہیں وہ کوئی چیز ہلکی نہ ہو۔ یہ نہیں کہہ سکتے فلاں لکڑی کی قسم، ایسے نہیں کھاتے۔ ہم لوگ جب قسم کھاتے ہیں یا ہمارے معاشرے میں جب لوگ قسم کھاتے ہیں تو قسم جب کھاتے ہیں تو کسی ایسی چیز کی قسم کھاتے ہیں کہ جو اہمیت والی ہو، جس کی ویلیو ہو۔ کیوں ایسی چیز کی قسم کھاتے ہیں؟ کیونکہ جس چیز کی ویلیو ہوتی ہے، جب اس چیز کی قسم کھاتے ہیں تو سامنے والا بھی اس چیز پر اعتبار کر لیتا ہے کہ جب اس شخص نے فلاں چیز کی قسم کھائی ہے، کسی نے ماں کی قسم کھائی، کسی نے باپ کی قسم کھائی، کسی نے کہا کہ اپنے سر کی قسم، یعنی جو چیزیں اہمیت والی ہوتی ہیں، پھر اللہ کی قسم، مولا عباس کی قسم، امام حسین کی، تو اس طرح سے جو قسمیں کھائی جاتی ہیں تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تمام چیزیں جن کی قسم کھائی جا رہی ہیں یہ اہمیت والی ہیں۔ تو لوگ قسم کس کی کھاتے ہیں کہ جو اہمیت کی حامل ہوں، تو لہٰذا تاکہ سامنے والے پر اس کا اعتبار بڑھ جائے اور اس کی اہمیت اور عظمت جو ہے، وہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی اہمیت اور اس کی عظمت آشکار ہو جائے، واضح ہو جائے،
انسان اپنی گفتگو میں عموماً ذات الہی، اپنے دین، آئین اور مقدسات اور کبھی کبھی ایک دوسرے کی جان کی بھی قسم کھاتا ہے۔ انسان اپنے مذہب کی بھی قسم کھاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ مثلاً کسی نے حفظ قرآن کر رکھا ہے تو کبھی کوئی مسئلہ پھنس گیا تو کہتا ہے میں نے جو حفظ قرآن کر رکھا ہے اس کی قسم، قرآن کی قسم۔ اس طرح سے قسمیں کھاتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں بہت سی چیزوں کو ذریعہ قسم قرار دیا گیا ہے جنہیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ قرآن مجید میں جو قسم کا جو ذریعہ اور جس چیز کو بنایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ذات کردگار یعنی اللہ کی ذات۔ قرآن مجید میں دو الفاظ کے سہارے ذات پروردگار کی قسم کھائی گئی ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دو چیزوں کے ذریعے سے دو الفاظ کے ذریعے سے قرآن مجید میں قسم کھائی گئی ہے، جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ربنا ما کننا مشرکین، خدا کی قسم ہم مشرکین نہیں تھے، یعنی ہم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ علیکم السلام۔ پھر ارشاد ہوتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 53 میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ، یعنی میرے رب کی قسم یہ عذاب حق ہے، یہ حق ہے۔ یعنی یہاں پر جب آپ کانسیپٹ اس کا دیکھیں گے جا کر تو یہاں پر یہ جو ضمیر ہے یہ پلٹی ہے عذاب کی طرف، یعنی ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے رب کی قسم یہ عذاب حق ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نام کے ذریعے سے دو جگہ پر قسمیں کھائی گئی ہیں۔ پھر قرآن کریم شریعت اسلام اور اس کے پیغمبر کے ذریعے سے مثلاً جو قسم کھائی گئی ہے، ارشاد ہوتا ہے سورہ یاسین، آپ پڑھتے ہیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 2 ہے والقرآن الحکیم، یعنی قسم ہے قرآن حکیم کی۔ پھر سورہ دخان کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے والکتاب المبین۔ جیسے ہم نے بتایا، دیکھیے یہ سوال یہاں پر پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم میں یا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کس کس طریقے سے قسم کھائی۔ قرآن کریم کا نام لے کے علیکم السلام ورحمۃ اللہ، قرآن کریم کی قسم کھائی ہے، اور پھر اللہ نے اللہ کے نام سے جو ہم نے دو آیتیں پیش کی یہ قسمیں کھائی ہیں۔ شریعت اسلام کی قسم ہے اور اس کے پیغمبر کی بھی قسم۔ تو قرآن کی قسم کے متعلق سورہ یاسین کی آیت نمبر 2، قرآن کریم کے حوالے سے قسم دخان، سورہ دخان کی آیت نمبر 2، یعنی کتاب سے مراد جو ہے یہاں پر کتاب سے والکتاب المبین یعنی کتاب مبین کی قسم، اس سے مراد جو ہے یہ شریعت اور قوانین اسلام ہے۔ اور سورہ حجر کی آیت نمبر 72 یعنی 72 نمبر کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی جان کی قسم، یہاں پر رسول سے متوجہ خدا، آپ کی جان کی قسم یہ لوگ گمراہی کے نشے میں اندھے ہو رہے ہیں۔ اور آج کل ایسی ہوتا ہے کہ لوگ گمراہی، جب پیسہ لوگوں کی نگاہوں میں آ جاتا ہے پھر وہ حلال ہو یا حرام، پھر وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ بھی ہم نہیں پوچھنے جاتے کسی مولانا سے، کیونکہ اگر پوچھیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ حرام ہے، لہٰذا پھر اس پر عمل کرنا ہوگا۔ خیر، تو اب یہاں پر اللہ جو ہے وہ اپنے رسول کی قسم کھا رہا ہے، تو رسول کی بھی قسم ہو گئی۔ تو ابن عباس جو راوی ہیں، ابن عباس کے بقول یعنی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل مخلوق کوئی پیدا ہی نہیں کی، یعنی پیغمبر اسلام سے افضل کسی کو بنایا نہیں اللہ نے، یہ ابن عباس کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کی جان کے علاوہ کسی اور کی جان کے ذریعے قسم نہیں کھائی۔ اللہ نے اگر جان کی قسم کھائی ہے سورہ حجر کی آیت نمبر 72 میں، اگر اللہ نے جان کی قسم کھائی ہے تو صرف اپنے پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد،
یہ کیا ہے؟ یہ مجموع البیان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 342 342 پیج نمبر پہ آپ کو مجموع البیان اگر کسی کے ہاتھ لگے، وہ ابن عباس سے یہ روایت دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر سے بڑھ کر کسی کو افضل نہیں بنایا، اور اگر اللہ نے جان کی قسم کھائی تو پیغمبر کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھائی۔ لیکن صاحب کشاف زمخشری نے، جو ہم اس سے پہلے بھی ان کا تذکرہ کر چکے ہیں، اسے فرشتوں کا کلام قرار دیا ہے، جس کے مخاطب حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ فرشتے کے متعلق کیا ہے کہ سورہ صافات کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا، کیا ہے؟ باقاعدہ طور پر صفے باندھنے والوں کی قسم، یہ فرشتوں کے لیے باقاعدہ طور پر صفے باندھنے والوں کی قسم، پھر مکمل طریقے سے تنبیہ کرنے والوں کی قسم۔ پھر ارشاد ہوتا ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 4 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فالمقسمات امرا، فالمقسمات امرا، یعنی پھر ایک امر کی تقسیم کرنے والے ہیں، پھر ایک امر کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی دیکھیے امر کی قسم، اور یہ کون ہے؟ فرشتوں سے منسوب ہے یہ آیت۔ انسان اور اس کے اندر کی جو کوالٹیز ہیں، جو خصلتیں ہیں، ان کے متعلق بھی دیکھیے کیا ارشاد ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ شمس کی آیت نمبر 7 اور 8 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور نفس کی قسم، نفس کی قسم، ضمیر کی قسم، آپ کے جی کی قسم جسے ہم لوگ کہتے ہیں، اور جس نے اسے درست کیا، نفس کی قسم اور جس نے اسے درست کیا، یعنی یہاں پر یہ انسان کا معاملہ ہے اور اس کی خصلتوں کا، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے۔ اب قیامت کا جو تذکرہ آتا ہے، بدی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں برائی، اور اب قیامت کے متعلق جو قسمیں کہاں کہاں کھائی گئی ہیں اس کے متعلق ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کے نگاہوں میں یہ قسمیں جو ہیں ایسے ہی نہ ہوں، اس کی ایک اہمیت ہو اور ایک پیغام پہنچ جائے لوگوں تک۔ اس قیامت کی، یعنی وہ جو قیامت آنے والی ہے، تو اس قیامت کی قسم جو مادی زندگی کا خاتمہ اور حقیقی زندگی کا نقطۂ آغاز ہے۔ سورہ بروج کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر قیامت کی بھی قسم کھائی۔ اب عالم ہستی کی جو مخلوقات ہیں ان کے متعلق، کہ عالم ہستی کی مخلوقات یعنی اس دنیا میں جو مخلوقات ہیں ان میں قسمیں کھائی گئی، جیسے آسمان، زمین، ستارے، روز و شب، روز و شب یعنی دن اور رات، چاند، سورج، بادل، ہوا، دریا یعنی سمندر، ندیاں، اور وہ تمام چیزیں جو ظاہر یا پوشیدہ ہیں، ان تمام چیزوں کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ سورہ طارق کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوتا ہے، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، آسمان اور رات کو آنے والے کی قسم۔ پھر ارشاد ہوتا ہے سورہ شمس کی آیت نمبر 6 میں، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا، یعنی اللہ نے بچھایا، اور یہ کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے سورہ فجر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر والشفع وتر یسر، قسم ہے فجر کی یعنی صبح کی، اور 10 راتوں کی، اور جفت و طاق کی، اور رات کی جب وہ جانے لگے۔ تو اللہ نے ان تمام چیزوں کی بھی قسمیں کھائیں جو موجودات، مخلوقات اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔
پھر ارشاد ہوتا ہے سورہ مرسلات کے آیت نمبر 1 اور 3 میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، ان کی قسم جنہیں تسلسل کے ساتھ بھیجا گیا، یعنی پے در پہ بھیجا گیا، ایک کے بعد ایک بھیجا گیا، یعنی سلسلے وار بھیجا گیا، جسے بلا فاصلے کے ساتھ بھیجا گیا، کہ ان کی قسم جنہیں تسلسل کے ساتھ بھیجا گیا، پھر تیز رفتاری سے چلنے والی ہے، اور قسم ہے ان کی جو اشیاء کو منتشر کرنے والی۔ تو اللہ نے یہ تمام چیزوں کی قسم جو اس زمین سے منسوب ہے ان کی قسم کھائی ہے۔ پھر سورہ طور کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والبحر المسجور، کیا ہے؟ اور بھڑکتے ہوئے سمندر کی قسم، سمندر کی بھی دیکھیے قسم کھائی اللہ نے۔ یعنی یہ تمام چیزوں کی قسمیں کھانے کا مطلب یہ ہے اللہ ان تمام چیزوں کی اہمیت بھی بتانا چاہ رہا ہے، اور یہ بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو جو ہم نے پیدا کیا ہے اس میں غور و فکر کرو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل والے ہو جاؤ، تاکہ اور لعلکم ترحمون، تاکہ تم اللہ کی رحمت کے شامل حال ہو جاؤ۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت نازل کرے، اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے تمہیں نیکی تک پہنچانے کے لیے، اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے تمہارے حق میں بھلائی کے لیے، لیکن تم ہی کسی مقام تک نہیں پہنچنا چاہتے۔ یہ ایسا زمانہ چل رہا ہے کہ اس میں ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ غور کرے، سدھارے، اپنی خواہشات نفسانی پر کنٹرول کرے، گناہوں سے پرہیز کرے، ہر وہ ضرورت کہ جو واقعاً ضرورت ہے بس اس ضرورت کو دیکھے، اپنے ہمسایوں کو دیکھے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھے، اپنے بھائی بہنوں کو دیکھے، ماں باپ پر توجہ دے، شادی ہو چکی ہے تو ماں باپ پر توجہ دیں، ورنہ وہ ماں باپ کیا کھائیں گے، وہ کہاں سے اپنے لیے انتظام کریں گے؟ جن ماں باپ نے ہمیں پروان اس لیے چڑھایا، ہمیں اس لیے کھلایا پلایا تاکہ ہم جوان ہوں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، تو آج ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے ماں باپ دل سے دعا دیں۔ ماں باپ کے ساتھ جب قرآن میں احسان کا لفظ آیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، تو اس احسان کا مطلب یہ نہیں کوئی اپنے ماں باپ پر، ہماری اردو کیونکہ ایک ایسی زبان ہے کہ جو بہت مختصر سے اس میں سمجھانا کسی چیز کو بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور قرآن کی زبان جو ہے وہ بہت فصیح ہے۔ تو اللہ کے اس احسان کا مطلب بس اگر ہم آپ کو شارٹ میں سمجھانا چاہیں تو بس یہی ہے کہ ماں باپ اگر مثال کے طور پر انہیں پیاس لگی ہے تو قبل اس کے کہ وہ اپنے زبان سے کہیں، اس سے پہلے ان کے سامنے پانی کو حاضر کر دینا، یہ احسان ہے۔ کسی چیز کی وہ خواہش رکھتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ آپ کی اپنی زبان سے کہیں اور پھر ان کے لیے وہ چیز کی جائے، اس سے پہلے انہیں وہ چیز عطا کر دی جائے، یہ ہے احسان قرآن کی نگاہ میں، ماں باپ کی زبان کھلنے سے پہلے۔ اب خیر چلیے، مقدس مقامات کی جو قرآن نے قسم کھائی ہے وہ مقدس مقامات کون کون سے ہیں؟ جیسے کوہ طور، بیت معمور جو کعبے کے ایک دم سیدھے اوپر ہے، قدس اور شہر امین وغیرہ۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ طور کی آیت نمبر 4 میں، والطور والبیت المعمور۔ پھر ارشاد ہوتا ہے سورہ 3 کی آیت نمبر 30ویں جز میں، سورہ 3 کی آیت نمبر 1 اور 3 میں، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ تو اللہ نے کیا ہے ان تمام چیزوں کی قسمیں کھا کر یہ بتا دیا کہ یہ تمام چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، لہٰذا ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی ہوگی کہ پروردگار عالم نے جس جس چیز کی قسمیں اس قرآن میں کھائی ہیں وہ تمام چیزوں کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، تاکہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ سب میری نشانیاں ہیں، یہ من شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان میں غور و فکر کرو تاکہ کسی مقام تک پہنچ جاؤ، تاکہ تم اپنے اللہ کے نیک بندے ہو جاؤ۔ جب ہم اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں واقعاً اللہ کے متعلق سوچنے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعاً تو خدا، تو کتنا بڑا خالق ہے، تو نے آسمان کو پیدا کیا، تو نے زمین کو پیدا کیا، اور تو نے انسان کو پیدا کیا۔ کوئی بھی انسان کے دیکھیے فنگر پرنٹ
کتنی بڑی بات ہے، یعنی اس میں اگر غور و فکر کریں، انسان کے فنگر پرنٹ نہیں ملتے. پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا، لیکن کسی ایک کا فنگر پرنٹ نہیں ملتا. اور جبکہ سب کا انگوٹھا ایسے لے کر دیکھیے تو سب سیم دکھتا ہے، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ سب سیم دکھتا ہے، ظاہراً کسی میں کوئی فرق نہیں دکھتا. لیکن اور پھر اللہ نے دیکھیے ہاتھ میں اللہ نے کتنی لکیریں دی. یہ تمام لکیریں سب کے الگ الگ جو ہے وہ فائدے ہیں اور ان میں حکمتیں پوشیدہ ہیں. آپ صرف غور کریں. بس میں آخری بات کہہ کے تمام کر دیتا ہوں، کیونکہ اللہ نے قسمیں کھائی ہیں قرآن میں. تو قرآن میں قسمیں اس لیے نہیں کھائیں کہ بس قسم کھا کے ٹائم نکال دیا جائے. قرآن میں جیسے ہم نے کہا تھا ایک حرف بھی اضافی نہیں. تو یہ قسمیں اس لیے کھائی ہیں تاکہ ان چیزوں کی اہمیت سے آپ واقف ہوں. آپ دیکھیے اگر بال سر پہ نہ ہوتے تو انسان پریشان ہو جاتا، سمجھ رہے ہیں. اسی لیے دیکھیں جو لوگ استورا کرواتے ہیں وہ دھوپ میں زیادہ دیر ٹک نہیں پاتے. تو اللہ نے دیکھیے کیا سسٹم، ایک ایک حکمت پوشیدہ ہے. علل الشرائع ایک کتاب ہے، علل الشرائع. اس کتاب کو آپ پڑھیں تو بہت سے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے کسی حد تک انشاءاللہ. اللہ نے سر پہ بال دیکھے دیے. سر پہ بال کیوں دیے آپ غور کیجئے. یہ پیشانی اتنی چوڑی کیوں دی؟ پیشانی کے بعد یہ بھویں کیوں دی؟ پھر یہاں پر یہ گڈھا کیوں رکھا؟ پھر یہ پلکیں اتنی نازک کیوں دی؟ پھر آپ یہ دیکھیے یہ پلکیں ہماری یعنی اپنی پلکوں پر غور کیجئے. یہ پلکیں دیکھیے اللہ نے اس میں کون سی حکمت پوشیدہ رکھی، اور کتنی جلدی یہ بند ہو جاتی، کتنی جلدی کھل جاتی. ہلکا سا انہیں کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے فوراً بند ہو جاتی. ہلکا سا کوئی چیز سامنے سے آنے والی ہوتی فوراً بند ہو جاتی. مرد کو اللہ نے مونچھیں دی، داڑھی دی. کیوں دی؟ تاکہ مرد اور عورت میں شناخت پتہ چل سکے. آج کل جو ہے لوگ داڑھی نہیں رکھتے. اللہ نے داڑھی دی، ہم داڑھی نہیں رکھتے. بقول ہمارے ایک استاد کے آیت اللہ ایک عالم دین کے، وہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا جو ہے یہ واجب نہیں ہے. دیکھیے غور کیجئے گا، لیکن داڑھی منڈانا یہ حرام ہے. داڑھی رکھنا واجب نہیں لیکن داڑھی منڈانا حرام ہے. اب کیسے؟ بہت سے لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، تو میں مسئلہ یہاں پر حل کر دوں. داڑھی دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے داڑھی نکلی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھی خاصی عمر ہوگی، بس 2-4 بار ان کے ہیں. تو کیا ہے، اب وہ بیچارے کہاں سے داڑھی رکھیں گے جب داڑھی ہے نہیں ان کے. لیکن اگر داڑھی ہے تو اس کو منڈوانا حرام ہے، حرام. اس چیز پر خاص توجہ دیجئے کہ جو لوگ بہت اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین میں سے بھی اگر بہت سے لوگ ہوں تو معذرت چاہتے ہیں، لیکن حق ہے بہرحال معاف کیجئے گا. ہمارا بھی فرض ہے اور حق ہے کہ ہم اس چیز کو بیان کریں. اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جو لوگ داڑھی وغیرہ نہیں رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ سے رکھیں گے. روایت وغیرہ بھی اس کے متعلق ہیں، آپ اس چیز پر غور کریں. آپ لاکھ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سب انجام دیں، لیکن آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے داڑھی منڈانا حرام قرار دیا ہے. واقعاً اگر مرد ہیں تو داڑھی رکھنا شروع کر دیجئے، ورنہ پھر آپ جانے اور آپ کا اللہ جانے. انشاءاللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم آپ تمام لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور یہ بھی دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں. یہ آج ہمارا آخری درس تھا. اس چیز کے متعلق ہم نے شروع میں نہیں کہا، لیکن یہ ہمارا آج آخری درس تھا. اور انشاءاللہ پھر جب بھی اسی طرح سے کسی بھی طرح کا کوئی سوال اگر ہوگا تو آپ انشاءاللہ پیش کریں گے اور ہم آپ کی خدمت میں. ہم فوراً سوال کا جواب ہو سکتا ہے کہ نہ دیں، ہم مصروف ہوں، لیکن انشاءاللہ جب کبھی بھی ہمیں وقت ملے گا ہم آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دیں گے. اور مایوس نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے. انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. اور جیسا کہ ابھی ہماری کمیٹی کی طرف سے سوال ہونے جا رہا ہے اور انتظامی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور کوئز بھی انشاءاللہ کل انشاءاللہ آپ کا ایگزام ہوگا. جو آپ نے اتنی محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، تو پروردگار عالم آپ کو اس کی جزا ضرور دے گا انشاءاللہ. اور کیونکہ علوم قرآنی ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. تو لہٰذا
اس وقت اگر دیکھا جائے تو جتنے حضرات بھی پوری دنیا میں قرآن سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، ان سے بہتر اور ان سے افضل کوئی نہیں ہے۔ آپ سب بھی منتظر رہیے، اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ واقعاً بہت خوشی ہوئی، خصوصاً ان لوگوں کی طرف سے ہم بہت خوش ہیں کہ جو لوگ ہمارے زوم کے درس میں یوٹیوب پر جو لوگ دیکھتے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ، اور جو لوگ زوم پر دیکھتے ہیں ان کا بھی بے انتہا شکریہ کہ واقعاً وہ اپنی نیندیں حرام کر کے، اپنی نیندیں چھوڑ کر اس ماہ رمضان مبارک میں تھکن کے باوجود بھی ہمارے درس میں شریک ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم انہیں جزائے خیر دے اور ان کی ہر نیک دلی حاجات کو پوری فرمائے، اور وہ جس بھی پریشانی میں آپ حضرات یا وہ حضرات کے جو درس میں شریک ہوتے ہیں، پروردگار عالم ان تمام لوگوں کی ہر درس میں شریک ہونے والوں کی تمام تر پریشانیاں دور فرمائے۔ اور دعا کیجیے گا، بہت سے مسائل ہیں ہمارے، وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے، اور ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پریشانی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے ہر کسی کے ساتھ، تو اللہ ہر کسی کی پریشانی کو دور فرمائے انشاءاللہ۔ اور آپ سب کے حق میں ہم حرم مطہر بی بی معصوم قم سلام اللہ علیہا میں جب بھی جاتے ہیں اور جائیں گے، آپ سب کے حق میں دعا کریں گے انشاءاللہ۔ جی مولانا صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں خاص صحت اور سلامتی کے، آپ لوگ بس ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، آمین اللہ امین۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ درس ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے، کیونکہ دیکھیے یہ تو ہم لوگوں کی، ہم تو خیر بزرگ ہیں، یہ تو ہم لوگوں کی شروعات ہے، اور آپ تو کہاں سے کہاں پہنچے ہیں، تو پلیز اس درس کو ہمیشہ آپ چالو ہی رکھیں تو بہت اچھا ہے۔ بہرحال یہ آپ کی محبت ہے، مولا آپ کو بھی جو ہے اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آپ کی تمام دلی حاجات کو پوری فرمائے، آمین۔ اور ہم کوشش یہی کریں گے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی جیسے وقت ملا ہمیں، یا ہماری جو کمیٹی ہے جو اس درس کو چلا رہی ہے، واقعاً اس کا بھی شکریہ آپ تمام حضرات کو ادا کرنا چاہیے۔ انہی کی بدولت ہم آج یہاں پر درس دے رہے ہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے جی سامنے جی، اس طرح سے بے حاضر شک نہ ہو سکتے۔ بے شک بے شک، ان کا بہت بہت شکریہ کہ ہم اس قرآن کو ایک نقطے کے مانند بھی ابھی نہیں سمجھ پائے، تھوڑا سا جتنا بھی سمجھا، بہت بہت شکریہ، اور یہی چاہیں گے کہ دنیا سے جانے سے پہلے ہم اس کو تھوڑا بہت سمجھ سکیں آپ لوگوں تو کے یہ ذریعے آپ کی سے۔ نگاہ میں یہ جو درس تھا 1 مہینے کا، یہ درس آپ بہت کی اچھا، نگاہ میں آپ رزلٹ کیسا دے رہے ہیں؟ بہت اچھا بہت اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور رزلٹ اتنا اچھا ہے کہ فیڈ بیک اس کا جو میں دینا چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے پڑھایا تو واقعی میں وہ ایسا لگا، اس طرح درس دیا کہ وہ دماغ میں اتر گئی وہ چیز، چلتے پھرتے بھی اتر گئی وہ چیز۔ ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ نہیں یاد رہتی ہیں، لیکن واقعی میں اتر گئی کہ ہم اگر معاشرے میں بیٹھے تو ہم اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں۔ ہم یہی چاہتے بہت ہیں بہت کہ ہم شکریہ۔ جو آپ سے سیکھ رہے ہیں وہ ہم اپنے معاشرے کو بھی کچھ بتا سکیں، نہیں تو ہم تو بہت بہت جاہل کے شکریہ۔ جاہل ہیں۔